بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرجل یقرأ السور فی الرکعۃ الواحدہ من الفریضہ۔ الرجل اس لیے پڑھ رہے ہیں چونکہ یہ کتاب کے موافق ہے، اعراب لگا ہوا ہے نا، اور آپ چاہیں تو الرجل پڑھیں، باب مضاف ہوگا یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اور الرجل پڑھیں یہ مبتدا ہو جائے گا، اور یقرأ السور اس کی خبر ہو جائے گی۔ تو الرجل بر وقت پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ جائز دونوں ہے، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ الرجل پر اعراب لگا ہوا ہے تو موافقت بھی ہو جائے گی نا۔ تو الرجل یقرأ السور، آدمی یعنی مرد کئی سورتیں پڑھے فرض نماز کی ایک رکعت میں، تو ایک رکعت میں ایک صورت پڑھے یا کئی صورتیں پڑھیں یا وہ کیا کرے۔ تو آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نماز میں مطلقاً قرأت یہ فرض ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب مطلقاً قرأت میں جو فقہا فرماتے ہیں کہ 3 آیت کی قرأت ہونی چاہیے کم از کم، یا ایک آیت کی قرأت کرے جو 3 آیت کے برابر ہو، اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، یعنی ایک رکعت میں وہ ایک سورت کی تلاوت کرے، 2 سورتوں کی تلاوت کرے، 3 یا اس سے بھی زائد سورتوں کی تلاوت کرے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ امام ہے تو اسے چاہیے کہ اتنی لمبی قرأت نہ کرے جو اس کے مقتدیوں پر شاق ہو، دشوار ہو، اس لیے کہ مقتدیوں میں طرح طرح کے حاجت مند، ضرورت مند، کمزور اور طاقتور سبھی ہوتے ہیں، تو ان کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو مقتدیوں کے ساتھ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو متوازن قرأت کرے، سمجھ رہے ہیں نا، اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے جتنی لمبی قرأت چاہے کرے، کوئی زیادہ قرأت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا صلى وحده يقرأ في الاربع جميعا من الظهر والعصر في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة من القرآن۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب تنہا نماز پڑھتے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جب تنہا نماز پڑھتے تو وہ ظہر اور عصر کی 4 رکعتوں میں قرأت کرتے، یقرأ فی الاربع جمیعا، چاروں میں قرأت کرتے۔ یہ چاروں کس وقت کی ہوتی؟ من الظہر والعصر، یعنی ظہر کی اور عصر کی چاروں میں وہ قرأت کرتے۔ کیا پڑھتے؟ فی کل رکعت بفاتحۃ الکتاب وسورۃ من القرآن، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے اور قرآن کی کسی سورت کی تلاوت کرتے۔ وکان احیانا یقرأ بالسورتین او الثلاث فی صلاۃ الفریضہ فی الرکعۃ الواحدہ، اور وہ کبھی کبھی 2 سورتیں پڑھتے اور 3 سورتیں پڑھتے فرض نماز میں ایک رکعت میں۔ یہ فرض نماز پڑھ رہے ہوتے تو اس ایک فرض نماز کی ایک رکعت میں 2 سورتیں یا 3 سورتیں پڑھتے تھے۔ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ، اور مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں اسی طرح قرأت کرتے تھے، یعنی کبھی سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت پڑھتے تھے اور کبھی سورہ فاتحہ کے ساتھ 2 سورتیں یا اس سے زیادہ پڑھ لیتے تھے۔ لیکن یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ سورہ فاتحہ اور ایک سورت۔ تو مغرب میں کیا کرتے تھے؟ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، اور یوں ہی مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت کی قرأت کرتے۔
تو اس سے سمجھ میں آیا کہ آدمی کم سے کم ایک سورت کی قرات کرے، اور زیادہ سے زیادہ 2 بھی پڑھ سکتا ہے، 3 بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو زیادہ کی طرف کوئی قید نہیں ہے جب کہ آدمی تنہا پڑھ رہا ہو، خاص طور سے نفل نماز پڑھ رہا ہو۔ لیکن اگر امام ہے وہ، تو پھر زیادہ کی طرف بھی اسے لحاظ کرنا ہوگا، اتنی لمبی قرات نہ کرے کہ مقتدی دشواری میں پڑ جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آخر کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں بھی آدمی قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی پڑھے گا۔ یہ معلوم ہو رہا ہے اس سے نا؟ اور ہم آپ کرتے کیا ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی بھی قرات کرے گا اور سورت بھی پڑھے گا، اور آخر کی 2 رکعتوں میں، یعنی فرض کی آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ کی قرات کرے اور سورت نہ ملائے۔ یہ کہتے ہیں نا؟ اور یہ تو خلاف معلوم ہو رہا ہے اس کے۔ تو اس تعلق سے اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ قول سن لیجیے پہلے۔ قد قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، السنۃ ان تقرأ فی الفریضۃ فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب و سورۃ۔ سنت یہ ہے کہ فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کسی سورت کی قرات کرنا، یعنی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور کسی سورت کی قرات کریں پہلی 2 رکعتوں میں۔ وفی الاخرین بفاتحۃ الکتاب، اور آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی قرات کریں۔ وَإِن لَمْ تَقْرَأْ فِيهِمَا أَجْزَاكَ، اور اگر آپ نے ان 2 رکعتوں میں، آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی بھی قرات نہیں کیا تو یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَإِن سَبَّحْتَ فِيهِمَا، اور اگر آپ نے ان 2 رکعتوں میں تسبیح پڑھی تو یہ بھی آپ اجزا کا آپ کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی قرات کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی سورت کی بھی قرات کرنی ہے، اور آخر کی 2 رکعتوں میں بہتر یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کی قرات کر لیں، اور اگر آپ سورہ فاتحہ کی بھی قرات نہیں کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، یہ بھی کافی ہے، اور خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ بھی کافی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ چونکہ اس تعلق سے آثار مختلف ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک اثر یہاں ذکر کیا گیا، تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخر کی 2 رکعتوں میں بھی وہ سورت ملائے۔ لیکن جو ہمارے فقہا حکم بیان کرتے ہیں دیگر آثار کی بنیاد پر، وہ کیا ہے کہ آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ کی قرات کریں۔ تو یہ باب ختم ہوا۔ تو باب الجہر بالقراءۃ فی الصلاۃ وما یستحب من ذلک، نماز میں قراءت میں جہر کرنا اور اس میں سے جو مستحب ہے اس کا ذکر۔ مطلب بعض نمازوں میں جہری قراءت ہوتی ہے، بعض میں سری قراءت ہوتی ہے، تو جہری قراءت میں کتنی بلند آواز سے آپ کو قراءت کرنی ہے، کیا بہتر ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ اتنی بلند آواز سے قراءت کریں کہ جو آپ کے مقتدی ہیں وہ سن لیں، لیکن مقتدی بہت زیادہ ہیں تو انہیں سنانے کے لیے بہت چیخ چیخ کر قراءت نہیں کریں گے، تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ اپنے کو امام صاحب مشقت میں نہ ڈالیں، تو اتنا آہستہ بھی نہ کریں کہ پہلی صف کے لوگ بھی نہ سن سکیں، اور اتنی تیز قراءت بھی نہ کریں کہ خود کو پریشانی میں ڈال لیں۔ وہ اپنے متوازن انداز میں وہ قراءت کریں، نہ خود تھک جائیں اور نہ ایسا ہو کہ سب کو محروم کر دیں قراءت سننے سے، سمجھے نا؟ اور تھوڑے لوگ ہیں تو سب سن سکتے ہیں، اور اگر اتنی آواز میں قراءت کیا کہ خود بھی نہیں سن پائے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔
یا وہ قرات کیا ہی نہیں انہوں نے. سمجھا نا. سری نماز بھی نہیں ہوگی، جہری کی بات تو بہت دور کی ہے. اچھا اتنی آواز سے قرات کیا، خود تو سن لیا لیکن جو بالکل آپ کے پیچھے کھڑے تو بھی نہیں سن پائے. تو جب بھی جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا. جہری نماز میں جہر کرنا واجب ہے نا، تو جہر ہوا ہی نہیں. جب آپ کے پیچھے والا بھی نہیں سن پایا کہاں اعلان ہوا؟ اس لیے اتنی آواز تو ہونی چاہیے کہ جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں وہ سن سکیں. تو سری میں کم سے کم اتنا ہونا چاہیے خود سن لیں، اور جہری میں جو آپ کے پیچھے ہیں وہ کم سے کم سن لیں. اور سبھی لوگ سن لیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس بات کا لحاظ رہے کہ سب کو سنانے کے چکر میں اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈال لیں. تو اس باب میں نماز کے اندر قرات میں جہر کرنے اور اس میں سے جو مستحب ہے اس کا بیان ہے. اخبرنا مالک اخبرنی عمی ابو سہیل، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی میرے چچا ابو سہیل نے، انا اباہ اخبرہ، کہ ان کے والد، یعنی جو چچا ہمارے ابو سہیل ہیں ان کے والد نے انہیں بتایا، انہیں خبر دیا، ان عمر بن الخطاب کان یجہر بالقراءۃ فی الصلاۃ، کہ حضرت عمر ابن خطاب نماز میں قرات میں جہر کرتے تھے، بلند آواز سے قرات کرتے تھے. وَأَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ عمر بن الخطاب عند دار ابی جہم، اور وہ حضرت عمر ابن خطاب کی قرات ابو جہم کے گھر کے پاس سنتے تھے. یعنی کبھی آنے میں تاخیر ہو جاتی تھی تو ابو جہم کے گھر کے پاس پہنچتے جب قرات کی آواز سنائی دینے لگتی، اتنی آواز سے قرات کرتے. اب یہ ہے کہ بازار اور مسجد کے درمیان یہ ابو جہم کا گھر تھا. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ان کی آواز قرات کی مسجد کے باہر جاتی تھی، تو جو مسجد کے اندر رہتے ہوں گے وہ ضرور سن لیتے رہے ہوں گے. تو اس لیے آدمی قرات اس حساب سے کرے کہ جو اس کے مقتدی ہیں وہ سن لیں. لیکن مسجد بہت بڑی ہو، جیسے اپنی مسجد ہے، تو سب کو سنانے کے لیے وہ تو خود ہی پریشان ہو جائے گا، تو پھر اس کا حکم نہیں ہے. قال محمد الجہر بالقراءۃ فی الصلاۃ فیما یجہر فیہ بالقراءۃ حسن، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز میں اس نماز میں جس میں قرات میں جہر کیا جاتا ہے، قرات میں جہر کرنا بہتر ہے. کتنا کرنا بہتر ہے؟ معلم یجہد الرجل نفسہ، اس مقدار میں کہ آدمی اپنے آپ کو نہ تھکا دے. جس نماز میں جہر کرنا ہے اس میں جہر کرنا بہتر ہے اس حد تک کہ آدمی اپنے کو نہ تھکا لے، اور تھکانے کی نوبت آئے تو پھر یہ بہتر نہیں ہے. تو یہ باب بھی ختم ہوا. اب تیسرا باب دیکھیں آپ. باب آمین فی الصلاۃ، نماز میں آمین کہنے کا باب. تو یہ آمین کب کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ جب پڑھ کر کے ختم کر لیں تو آمین کہیں. منفرد ہو وہ بھی آمین کہے گا، اور مقتدی ہو وہ بھی آمین کہے گا، امام ہو وہ بھی آمین کہے گا. امام ہو وہ بھی ختم کر کے آمین کہے گا، مقتدی ہو وہ بھی آمین کہے گا، اور تنہا پڑھ رہا ہو نماز وہ بھی آمین کہے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آمین آہستہ کہے یا بلند آواز سے کہے. تو ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ آمین آہستہ سے کہے. اس کی مختلف وجہیں ہیں. ایک وجہ اس کی یہ ہے جو بہت آسان اور بہت بہتر ہے کہ آمین یہ دعا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اور دعا میں سر یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. خود حکم دیا گیا ادعوا اللہ تضرعا و خفیہ، اللہ سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور آہستہ. تو یہ بھی دعا ہے، اس لیے یہ دعا بھی آہستہ ہی کرنی چاہیے. آمین بھی آہستہ ہی کہنا چاہیے.
اور یہ بھی کہا گیا کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو تو اس کے ماضی کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے فرشتے آمین کہتے ہیں، ہم تو نہیں سنتے، تو ہم انہیں اپنا آمین کہنا کیوں سنائیں، کیوں بلند آواز سے کہیں؟ سمجھے نا؟ حالانکہ یہ جواب اتنا معقول نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے جو بات تیز بھی کہتے ہیں ہم کہاں سنتے ہیں، اور ہم جو بات آہستہ کہتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں وہ، سمجھے نا؟ اس لیے جو پہلا جواب ہے وہ بہتر ہے، اسے محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا اس لیے بیان کر دیا جو کہ حدیث ان کلمات ساتھ آ رہی ہے تو بظاہر موافق معلوم ہوتا ہے۔ نماز میں آمین کہنے کا باب۔ اخبرنا مالک اخبرنی الزہری عن سعید بن المسیب، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی زہری نے، وہ سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں اور ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، یہ دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم سب آمین کہو، جب امام آمین کہے تم سب آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہوگا تو اس کے گزشتہ گناہ یعنی پہلے کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ قال فقال ابن شہاب، یعنی امام مالک نے فرمایا کہ ابن شہاب نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔ تو امام صاحب بھی جو آمین کہیں گے وہ بلند آواز سے آمین نہیں کہیں گے، چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، دونوں صورتوں میں وہ آہستہ آمین کہیں گے، اس لیے کہ صاف کہا گیا کہ امام چار چیزوں میں آہستگی اختیار کرے، یعنی چار چیزوں کو آہستہ کرے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ ثنا، امام ثنا پڑھے تو آہستہ پڑھے، تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھے تو آہستہ پڑھے، تسمیہ بسم اللہ پڑھے تو آہستہ پڑھے، اور تامین یعنی آمین کہے تو آہستہ کہے۔ تو چار چیزوں کے لیے امام کو حکم دیا گیا کہ وہ آہستہ کرے، تو چاہے نماز سری ہو یا نماز جہری ہو۔ تو اب آمین بھی اسی میں سے ہے، لہذا امام بھی آمین جب کہے گا تو آہستہ کہے گا۔ تو امام جب آمین کہے تم بھی آمین کہو، جب امام آہستہ آمین کہے گا پھر جو مقتدی ہیں وہ کیوں کر تیز آمین کہیں گے؟ جو تیز قرات کر رہا تھا وہ آمین آہستہ کہہ رہا ہے، اور آپ تو قرات بھی نہیں کر رہے تھے تو آپ کی بلند آواز سے آمین کہیں گے؟ اس کا مطلب مقتدی بھی آہستہ آمین کہیں، سمجھ رہے نا؟ اب یہ کہ معلوم کیسے ہوگا کہ امام صاحب آمین کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیسے معلوم ہوگا؟ ظاہر ہے ختم کرنے کے بعد آمین کہنے کا حکم ہے، جو ختم کریں گے تو وہ آمین کہیں گے، تو آپ بھی ختم کر آمین کہیے، ان کا آمین کہنا آپ سنیں چاہے نہ سنیں۔ قال محمد بہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں۔ ینبغی اذا فرغ الامام من ام الکتاب ان یؤمن الامام، یعنی مناسب یہ ہے کہ جب امام ام الکتاب سے فارغ ہو، یعنی سورہ فاتحہ کی قرات سے فارغ ہو تو وہ امام آمین کہے، ان یؤمن الامام، امام آمین کہے، وَيُؤَمِّنَ مَنْ خَلْفَهُ، اور وہ سب آمین کہیں جو امام کے پیچھے ہیں، یعنی مقتدی بھی آمین کہیں۔ وَلَا يَجْهَرُونَ بِذَلِكَ، اور آمین کہنے میں آواز بلند نہ کریں، یعنی نہ امام بلند کرے اور نہ مقتدی بلند کرے، تو آمین سب کو کہنا ہے لیکن آہستہ سے۔ فَأَمَّا ابو حنیفہ، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فقال یؤمن من خلف الامام
ولا یؤمن الامام، یعنی امام اعظم نے کیا فرمایا کہ جو امام کے پیچھے ہیں وہ آمین کہیں گے اور امام آمین نہیں کہے گا، تو اس کا ذکر تو یہاں ہے۔ لیکن امام اعظم کا یہ قول بھی منقول ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے امام بھی آمین کہے گا، سمجھ رہے نا؟ تو حکم جو دیا جاتا ہے وہ اسی بات کا کہ امام اعظم سے اس بارے میں دو قول ہو گئے، ایک امام کے آمین کہنے کا، ایک آمین نہ کہنے کا۔ تو اب جو حکم دیا جاتا ہے وہ کس بات کا کہ امام آمین کہے گا، مقتدی بھی آمین کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب امام ہوں گے تو آپ بھی آمین کہیں گے، اور جو آپ کے مقتدی ہوں گے یا آپ مقتدی ہوں گے تو آپ بھی آمین کہیں گے، مقتدی بھی آمین کہیں گے۔ یہ باب بھی ختم ہوا۔ اس باب میں یعنی آمین کہنے کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ شفافے بھی آمین بلند آواز سے کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور بھی لوگ بلند آواز سے کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بلند آواز نہیں کرنی ہے، آہستہ آمین کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو شروع میں نے کہا تھا نا کہ سب کے اقوال اور ان کے دلائل اور اس اختلاف کا تذکرہ ایک تحقیقی مرحلہ ہوتا ہے، اور ابھی آپ لوگوں کے لیے بہتر کیا ہے کہ جو حدیث ہے اسے سمجھیں، یاد کریں، اور جو آپ کے اپنے مذہب کے خلاف معلوم ہو اس کا جواب سمجھیں، سمجھے نا؟ تو اس تعلق سے کچھ معلوم کرنا ہو تو معلوم کر سکتے ہیں۔